باب ایسے ہیں درود کے حوالے سے دیگر محدثین نے بھی لکھی ہیں، بلکہ کتابیں درود پاک پہ لکھی گئی ہیں حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنے کی بے شمار فضائل ہے۔ بلکہ ایک روایت یاد آ رہی ہے حضور کی اپنی ظاہری زندگی کی ہے، حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے، جلال الافام کی یہ روایت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بھی مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ارشاد فرما جائیں گے پھر بھی سنیں گے؟ سرکار نے فرمایا نعم، ہاں میں پھر بھی تمہارا درود سنوں گا۔ آگے حضور علیہ السلام یہ الفاظ پڑھے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ بعد وصال میں کیسے سنوں گا، ظاہر حیات میں تو سن ہی رہے تھے، حضور کی سماعت پہ بڑی حدیث مبارکہ موجود ہیں، جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ بے شمار روایات ہیں، میں نے الحمدللہ خود بھی پڑھی ہیں۔ میں اس حدیث مبارکہ کو مکمل کروں۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، حضور فرمایا بے شک اللہ نے حرام کر دیا زمین پر ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسم کو کھا ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، زمین جو ہے یہ اللہ کے نبی کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، یہ حضور کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ۔ اور فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ کی صفات ہے نا، یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں نا اذکار میں، وظائف میں بھی یہ پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم۔ حیون کا مطلب کیا ہے؟ زندہ، زندگی ہمیشنی والی جو ہے وہ رب ہی کی ہے، لیکن رب نے اپنے کرم سے جسے عطا کر دی ہے، بعد وصال بھی اللہ نے زندگی عطا کی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فنبی اللہ حیون، حیون کے لفظ حضور نے فرمائے۔ ان اللہ حرم، بے شک اللہ نے حرام کیا علی الارض، زمین پر، ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ کہ زمین نبی کے جسموں کو کھائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، حضور فرماتے ہیں اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، انہیں رزق بھی ملتا ہے، دیا جاتا ہے۔ بلکہ مسلم کی روایت آپ نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، لیکن غور نہیں اس پہ کیا ہو شاید۔ حضور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ گزر رہے تھے تو وادی ارزق ایک آتی ہے، جو مکہ مدینہ میں گئے ہیں نا ان کو معلوم ہوگا، وادی ارزق، وادی ہر شے کی گھاٹی، یہ نا ہیں وادیوں کے، اور ہر شے کی ایک گھاٹی ہے۔ حضور جب وہاں تشریف فرما ہوئے نا تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی ارزق یا ہر شے کی گھاٹی ایک کے متعلق فرمایا۔ تو حضور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، وہ تلبیہ فرما رہے ہیں۔ کون آئے ہوئے ہیں؟ کہاں پر؟ مکہ مدینہ، مکے میں۔ حضور اپنی ظاہری زندگی کی بات کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کب کے گزرے ہوئے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور تلبیہ فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں۔ پھر آگے دوسری جگہ پہنچے تو حضور فرمایا یہ جگہ، پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وادی ہر شے کی گھاٹی ہے۔ حضور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یونس علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ظاہری وفات پا چکے ہیں۔ جو اللہ کا حکم تھا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں ہمیں بھی شک نہیں ہے، تمام نبیوں کو بھی موت آنی ہے، لیکن یاد رکھنا موت کے بعد پھر زندگی ہے، موت کے بعد پھر زندگی ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو مرنے کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو بعد مرنے کے بعد، موت کا اختلاف نہیں ہے، موت حق ہے، وعدہ الہی ہے، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء کرام کو بھی اجل آئی، مگر یہ کہ فقط آئی ہے، اس کے بعد مثل سابق وہی حیات جسمانی ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام بھی وفات پائی، لیکن اللہ کا وعدہ الہی تھا وہ پورا ہونا تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح جسمانی حیات تھی بعد وصال حضور کی پھر ویسے ہی زندگی موجود ہے۔ تو میں درود کے حوالے سے عرض کر رہا تھا الحمدللہ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں حضور سماعت کرتے تھے، اہل محبت کا صلاۃ اہل محبتی عارفہم، حضور فرماتے ہیں اہل محبت مجھ پہ درود پڑھیں میں سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کثرت سے پڑھا کریں۔ اسی حوالے سے میں ایک دو شعر عرض کروں، اگر آپ سماعت کریں گے تو نعت خواں تو ماشاءاللہ آپ نے بہت سن لیے ہیں، ایک دو شعر میں درود کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں، یہ عقیدے کے طور پہ میں
دو چار اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. تمام احباب محبت سے درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی. کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی. فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے. اور میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ جو حضور سماعت کرتے ہیں، حضور جانتے ہیں، امتیوں کو پہچانتے ہیں، عین قرآن و حدیث ہے. الحمدللہ عین قرآن و حدیث ہے. میں چند منٹ جو بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ کوشش کروں گا قرآن اور حدیث مصطفی بیان ہو، کیونکہ ہمیں ضرورت بھی اسی چیز کی ہے. اکثریت میں واقعات سنتے رہتے ہیں. یہ جو بھی علماء سے ماشاءاللہ اللہ کے ولیوں کے واقعات بھی سننا یہ باعث برکت ہوتا ہے، لیکن سرفہرست قرآن ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی کی روشنی میں میں چند گزارشات عرض کروں گا. میرا حقیقت میں یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد اپنا جوشیلا انداز دکھانا نہیں، سمجھانے کا انداز ہوگا انشاءاللہ، تاکہ سمجھ آ جائے. جو آئے ہیں نا کچھ حاصل کر کے جائیں انشاءاللہ. یہ جو میں نے بیان کیا مسلم شریف کی روایت کے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بھی آئے ہوئے تھے، تلبیہ فرما رہے یعنی حج فرما رہے تھے. یونس علیہ السلام تشریف فرما تھے، حج فرما رہے تھے. یہ بعد وصال کی باتیں تھیں. تو یہ تمام ان انبیاء کی یہ خصوصیت تھی، تو میرے مصطفیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کے خصوصیت عطا فرمائی. وہ شعر
شاعر کے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ الحمدللہ یہ حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھ کے ہم عرض کرتے ہیں اللہ نے حضور کو یہ طاقت سے نوازا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام و یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے نکل کر مکہ مدینہ جا سکتے ہیں، حج فرما سکتے ہیں بعد وصال بھی، تو ہمارے حضور کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہیں آنا جانا۔ الحمدللہ یہ حدیث کو مد نظر رکھ کے عرض کر رہا ہوں، اور حضور کو تو طاقتیں اللہ نے بڑی عطا فرمائی ہیں۔ زمین ہے، زمین پہ حضور تشریف فرمائے، اور آپ کو یاد ہوگا آگے مفہوم عرض کر رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے کہ حضور ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ توڑ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، تو حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس چیز کو پکڑا ہوا تھا یا کوئی کھینچنا چاہ رہے تھے؟ حضور فرمایا جنت میں نے انگوروں کا گچھا پکڑا ہوا تھا۔ غور تو کرے اللہ نے کن طاقتوں سے نوازا حضور کو۔ زمین پہ تشریف فرمائے، حضور فرماتے جنت میں انگوروں کا گچھا پکڑا ہوا تھا، زمین میں ہے، جنت کہاں ہے؟ اور فرمایا کہ میں اگر وہ توڑ کے لے آتا نا، رہتی دنیا تک تم کھاتے ختم نہ کر پاتے۔ بلکہ یہی نہیں، حضور بخاری کی دوسری روایت اٹھا کے دیکھیں، حضور فرماتے کہ میں یہاں سے اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر، جہاں سے حضور بھر بھر کے جام پلائیں گے اپنے امتیوں کو، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا اسے پیاس نہیں رہے گی، وہ بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو زمین پہ حضور تشریف فرمائے اور فرمایا میں حوض دیکھ رہا ہوں اپنا، بخاری کی روایت ہے۔ اس طرح کی بے شمار روایات موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بشارت بھی بے شمار عطا فرمائی تھی کہ سرے زمین بیٹھ کر حضور عرش کی خبریں رکھ لیا کرتے تھے، جنت کی خبریں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سب نوازشات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ یاد رکھیے گا، بس ایک فرق رکھیے گا کہ حضور کو اللہ نہ کہیے گا یا اللہ کے برابر نہ کہیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو عزتیں ہیں، رفعتیں ہیں، ترقیاں ہیں، طاقتیں ہیں، اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ عطا فرمانے والی رب ہی کی ذات ہے، یہ فرق ضرور رکھیے گا کہ عطا رب نے ہی کیا ہے۔ بے شک حضور اگر اللہ نہ کچھ کرتا، کچھ نہ عطا کرتا، حضور کچھ نہ جانتے، حضور کے پاس کوئی طاقتیں نہ ہوتی۔ سبھی طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، سبھی رفعتیں بلندیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو جب سب اختیارات اللہ نے عطا فرما دیے ہیں، الحمدللہ اللہ نے یہ طاقتیں مصطفیٰ کو عطا کی ہیں کہ آپ اگر اب بھی چاہیں تو اپنی قبر انور سے آگے پیچھے اپنے امتیوں کو پہچان بھی سکتے ہیں، آ جا بھی سکتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی طاقت سے ہے۔ دیکھیں یار، ایک عام سی مثال ہے، یہ موبائل ہے نا، اس کو ہم ویڈیو کال کرتے ہیں جناب، مدینہ دیکھ لیتے ہیں نا، دیکھ لیتے ہیں نا مدینہ، یہ کیا ہے؟ سائنس ہے نا، سائنس نے ترقی کیا کی ہے جی، موبائل ایسا اس میں طاقت رکھ دی ہے کہ یہاں سے ہم مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں اگزامپل ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا کی طاقت کو آپ مان رہے ہیں کیونکہ نظر آ رہی ہے نا، اہل نظر تو ہم ہے نہیں کہ روحانیت کو سمجھ سکیں، یہ تو نظر آ رہا ہے، اسے ماننا پڑ رہا ہے، یہ دنیا کی طاقت ہے۔ اگر اس سے ہم مدینہ دیکھ لیتے ہیں تو مدینے والے کو اللہ نے جو طاقت دیا ہے ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ برکہ درود کریم درود پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھنے کے حوالے سے ذرا موضوع دور جا رہا تھا، درود کے حوالے سے حضور کی سماعت و بشارت پہ، اصل موضوع تھا میلاد کا۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، یہ طویل موضوع ہیں، حضور کی زندگی پر، حضور کی حیات پر، بعد وصال جو حیات ہے اس پہ بھی ایک طویل موضوع بنتا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ سماعت و بشارت پہ ایک طویل موضوع ہے، حضور کے سننے پہ، حضور کے دیکھنے پر، بعد وصال بھی دیکھنا سننے پہ ایک طویل موضوعات ہیں۔ وہ انشاءاللہ پھر کبھی گائے بگائے آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کبھی انشاءاللہ اس پہ موضوع پہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ میلاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حضور کا میلاد سجانے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائیں۔ آمین۔ میلاد مصطفیٰ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ الضحیٰ والضحیٰ جو پڑھتے ہیں اسی کی آیت مبارکہ ہے نا، فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو، لوگوں کے اندر چرچا کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ مجھے بتائیں کہ حضور سے بڑی نعمت ہے کوئی نہیں ہے نا؟ بلکہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ محمد النعمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں محمد اللہ کی نعمت ہے، حضور اپنے لب اقدس سے فرما رہے ہیں۔
यहाँ के सिद्दीक़ अकबर की रिवायत है बुखारी शरीफ की है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत हैं, जो हदीस मुबारक में मिल रहा है कि ये नेमत है। तो अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों का चर्चा करो, लोगों को बताओ मेरी नेमतें। तो ये ज़िक्र मुस्तफ़ा जो हम करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की शान बयान होती है, तो हुज़ूर की शान बयान करना तो ये रब का भी काम था। कुरान उठा के देख ले, रब ने बयान नहीं की मुस्तफ़ा की शान, पूरा कुरान हुज़ूर की शान ही तो है। बल्कि आलमी अरवाह आज तो हम बैठे हुए हैं ना, क्या कर रहे हैं, तलावत कलाम पाक हुई है, नात पढ़ी है और हुज़ूर की बातें कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात, कोई इतराज़ वाली बात कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐन कुरान हदीस बयान हो रहा है और सामाइन सुन रहे हैं, हुज़ूर अलैहि सल्लम की मोहब्बत दिल में बैठ रही है। ये जो फितनों का दौर है ना, कसम खुदा की, ये जो फितनों का दौर चल रहा है ना, मेरे मुस्तफ़ा का वो फरमान जिसका मफ़हूम है, बुखारी की रिवायत है, फरमाया कि मुझे अपने बाद अपनी उम्मत पे शिरक का खौफ नहीं, मुझे अपने बाद उम्मत पे शिरक का खौफ नहीं। मुझे पता कि मेरी उम्मत शिरक में नहीं पड़ेगी, लेकिन ये है कि ये फितनों में गिर जाएगी, दुनिया की मोहब्बतों में लग जाएगी। और वो भी बुखारी की हदीस, हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे घरों के अंदर फितने उतरते देख रहा हूँ। हुज़ूर की नज़र कहाँ तक तशरीफ़ ले जाती थी, क़यामत तक घरों में जो आने वाले फितने हैं हुज़ूर वहाँ देख रहे थे, बशारत हुज़ूर की, बुखारी की रिवायत है। तो ये फितनों का दौर है, हकीकत है। तो इन फितनों के दौर के अंदर हमारे दिलों के अंदर हुज़ूर की मोहब्बत बसानी चाहिए, हुज़ूर की मोहब्बत बिठानी चाहिए। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर का जिक्र खैर ही नहीं करना चाहिए। जिस तरह माशाल्लाह आज रबीउल अव्वल गुजर चुका है, रबीउल गौस है, रबीउल सानी है। रबीउल गौस इसलिए कहते हैं कि गौस पाक का उर्स मुबारक होता है इस महीने में, गौस पाक का उर्स होता है, इसलिए रबीउल गौस भी कहा जाता है। रबीउल सानी ये गुजर रहा है, तो अब भी हुज़ूर का मिलाद हो रहा है। तो हम 12 ही को वाजिब नहीं समझते, फ़र्ज़ नहीं करते, लाजिम मलजूम नहीं करते। उस दिन हाफ़िज़ साहब के घर बड़ा कमाल का बयान हुआ है, माशाल्लाह कमाल का मिलाद हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुज़ूर का जिक्र खैर हर दिन किया करें, क्योंकि हुज़ूर का फरमान है जिसका मफ़हूम है कि सबसे पहले अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। 3 चीज़ें सिखाने का हुज़ूर ने फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, कुरान सिखाओ, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाओ, और फरमाया कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। तो ये आज वक़्त है, जिस तरह हम दुनिया की रंजिशों में खोए हुए हैं ना, दुनिया की रंगीनियों में लगे हैं ना, ज़रूरत इस चीज़ की हाजत है कि हमारे बच्चों के दिलों में हुज़ूर की मोहब्बत को रासख किया जाए, हुज़ूर की मोहब्बत को वसाया जाए, कसम खुदा की। तो ये मिलाद मुस्तफ़ा इस नीयत से करना चाहिए कि ज़िक्र रसूल भी हो जाएगा, घर में बरकत का सबब भी बन जाएगा। और जो दूर हो रहे हैं ज़िक्र रसूल से, दिन ब दिन देखिए गुस्ताखियाँ हो रही हैं, कहीं कुरान को जलाया जा रहा है, कहाँ हुज़ूर की बेअदबियाँ हो रही हैं। तो जब हमारे दिलों में हुज़ूर की मोहब्बत रासख हो जाएगी ना, यकीनन हुज़ूर अलैहि सल्लम की मोहब्बत होगी ना, फितनों से हम दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये मिलाद मुस्तफ़ा में अर्ज़ कर रहा हूँ, हाँ इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं, ज़िक्र रसूल कर रहे हैं ना, तो ये ज़िक्र रसूल करना, हुज़ूर की शान बयान करना, मैंने कहा कि ये अल्लाह ने भी की है। किसने? अल्लाह ने। उस पर मैं दलील अर्ज़ करता हूँ, कुरान उठा के देख रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं आलम अरवाह की बात है। कब की बात है? आलम अरवाह, अभी दुनिया नहीं बनी थी, दुनिया नहीं बनी थी। आलम अरवाह जब रूहें ही रूहें थी, वहाँ पर उस वक़्त की बात मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, कुरान पढ़ने लगा हूँ। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, अल्लाह फरमाते हैं महबूब याद करो, महबूब याद करो। क्या याद करो? अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने अहद लिया, एक वादा लिया, किन से? नबियों से। अच्छा एक और बात अर्ज़ करूँ, याद किसको कराया जाता है यार? याद करो वो वक़्त जब हाफ़िज़ साहब का महफ़िल थी, जो यहाँ हो वहाँ होगा, उसी को याद कराया जा रहा है ना। हाफ़िज़ साहब के घर में महफ़िल थी ना उस दिन, माशाल्लाह। ये फ़रूक भाई थे, फ़रूक भाई याद है जी? उस दिन महफ़िल थी हाफ़िज़ साहब के घर में, बिल्कुल। मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो याद उसको कराया जाता है जिसे पता हो, जो वहाँ मौजूद हो। तो अल्लाह हुज़ूर को फरमा रहे हैं, बगैर में मिसाल हुज़ूर की तरफ तशबीह नहीं दे रहा, आपको समझाने के लिए वो अर्ज़ किए, ये तशबीह नहीं है, हुज़ूर की तरफ याद रखिएगा। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, वइज़, और जब, महबूब याद करो वो वक़्त, यानी हुज़ूर को पता है उस वक़्त का, हुज़ूर को मालूम है। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने नबियों से अहद लिया था। कौन सा अहद लिया था? मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, ए नबियो, ए रसूलो, रब अब हुक्म दे रहा है नबियों को, रसूलों को, नबियो रसूलो तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूँ, दुनिया में भेजूँगा, हिकमत भी दूँगा, किताबें भी दूँगा,
تمام نبیوں کو رسول کو صحائف بھی دیے جائیں گے. تو نبیوں رسولوں ایک بات یاد رکھنا, ایک مجھ سے وعدہ لے جاؤ, مجھ سے عہد کر جاؤ. عہد کون سا ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا سمجھانے کے لیے. شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے. فرمایا کہ جب کسی نبی کی بھی نبوت ہو, کسی کی بھی رسالت ہو, مثال کے طور پہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوں, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, کوئی پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, کوئی پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, کوئی پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, کوئی پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. یعنی جس نبی کی بھی نبوت ہوگی, جس نبی کی بھی نبوت ہوگی نا, تو حضور اللہ فرما رہا ہے نبیوں اے رسولو مجھ سے عہد کر جاؤ, مجھ سے وعدہ لے جاؤ. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تمہیں کتابیں بھی دوں گا, حکمت سے بھی نوازوں گا, لیکن یہ وعدہ یاد رکھنا ثم جاءکم رسول, جب میرا رسول آ جائے گا نا, جب میرا رسول ثم جاءکم رسول, جب تمہارے پاس رسول آ جائے, جس نبی کی نبوت ہو, جس نبی کو حکمت نے نوازا ہو, رسالت شانیں بڑی بیان ہو رہی ہوں, جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, سلمان علیہ السلام کا دور ہے, داؤد علیہ السلام کا دور ہے, جناب لوگ بڑا مان رہے ہیں, بڑی شانیں بیان کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی, داؤد علیہ السلام, دیگر انبیاء کی بڑی عظمتیں, ڈنکے بج رہے ہیں, جناب کرسی سنبھالی ہوئی ہے اللہ کے نبیوں نے. لیکن فرمایا نا, جب میرے مصطفیٰ آ جائیں گے نا, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تم نے میرے مصطفیٰ کی تصدیق بھی کرنی ہے, اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, سب نے میرے نبی پہ ایمان لا کے مدد رسول بھی کرنی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ فرما رہا ہے نبیوں سے. جب بھی میرا رسول آئے گا نا, میرے رسول کی شان ہی بیان کرنی ہے بس. یعنی نبیوں کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے, نبیوں سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے. آج ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں, تو یہ قسمت ہماری, الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ نے یہ توفیق بخشی. اللہ نبیوں سے وعدے لے رہا تھا, میرے رسول کے آنے پہ میرے رسول پہ ایمان لانا, انہی کی مدد کرنا, انہی کا ایمان ماننا بس.